السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے سامان میں رکھیں۔ اللہ پاک تمام انسانوں کو دنیا کے جس کونے میں جہاں جہاں بستے ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنے سامان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جناب آج میں بات کروں گی محرم نامحرم ریلیشنز پر، اور جناب قرآن پاک میں، قرآن سنت میں ہمیں ہر جگہ جو ہے نا وہ عورت کے لیے محرم نامحرم رشتوں کی بارے میں بتایا جاتا ہے، اور ان کے پردے کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے۔ دیکھیے پردہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اگر یہ عام چیز ہوتی تو آپ سوچیں کہ وہ کتاب جو ہماری آخری آسمانی کتاب ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ کتاب ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس قرآن پاک میں پردے کا حکم ہے، تو سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا یہ عام بات ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ عورت کے پردے کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے نا اپنے دین سے انحراف کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گمراہی کے راستوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کا کام ہے بچپن سے اپنی بچیوں کو پردے کی عادت ڈالیں، انہیں دوپٹہ پہنائیں جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں، انہیں عادت دلوائیے۔ کتنی پیاری لگتی ہیں بچیاں دوپٹوں میں، اسکارف میں، اور یہ پردہ ایسا ہے، یقین کریں کہ اسی میں عورت کا تحفظ ہے۔ عورت ڈھکی ہوئی ہوگی تو کسی مرد کی جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو بری نگاہوں سے دیکھیں۔ اور پردہ بھی ایسا ہونا چاہیے، جیسے آج کل فیشن میں آ رہے ہیں، اتنے فٹڈ ہوتے ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کا پردہ جو ہے وہ ایک ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جس میں جسم کی نمائش نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کھانے کی چیز یا پھل جب ہم اس کی اسکن کو اتار دیتے ہیں، اور جب اگر ہم رکھ دیں، اس کو پیل آف کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں نا، اس میں مکھیاں بھنبھنانے لگتی ہیں۔ یہ عورت کا پردہ اسی ہی کی طرح کی ایک چیز ہے کہ عورت بے پردہ پھرے گی نا تو ہزار اس پر گندی نگاہیں پڑیں گی، لیکن جب وہ پردے میں رہے گی نا تو وہ سیکیور ہوگی، اور سیکیور خود بھی فیل کرے گی، اور معاشرے میں برائیاں جو ہیں وہ کم ہوں گی۔ اور آبویسلی دیکھیں، اس سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عورت کا بے پردہ پھرنا جو ہے وہ معاشرے میں انگنت برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال محرم نامحرم رشتوں پہ آتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ہے کہ عورت کے لیے جو ہے نا وہ گھر سے باہر کا جو ہے وہ پردے کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے نا سورہ نور میں آ جاتا ہے کہ عورت کو گھر کے اندر بھی پردے کا حکم ہے۔ اب میں پہلے محرم نامحرم کی آپ کو ڈیفینیشن بہت سمپل الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ محرم وہ رشتے ہوتے ہیں جس میں کسی بھی صورت میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور غیر محرم رشتے وہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں آپ کا جو ہے نا وہ نکاح پاسبل ہو۔ دیکھیں بہت آسان ہے اس چیز کو سمجھنا، بٹ ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے، گھر کے باہر تو وہ سب ریلیشن نا کہ گھر سے باہر قدم رکھیں، مارکیٹوں میں اور ہوٹلز میں، تفریح مقامات پہ آپ کو ہر جگہ انگنت سینکڑوں جو ہے نا نامرد ملیں گے، وہ سب نامحرم ہیں۔ گھر میں آپ کے دیور ہیں، آپ کے کزنس ہیں، آپ کے بہنوئی ہیں، یہ آپ کے لیے نامحرم رشتے ہیں، تو آپ کو گھر میں ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں معاشرے میں انگنت جو ہے نا وہ اسکینڈل سامنے آتے ہیں، برائیاں سامنے آتی ہیں، روز نیوز ہوتی ہیں کہ میں اتنی شرم آتی ہے مجھے، بٹ میں کہوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو سوچیں ذرا کہ سسر تک سے جو ہے نا وہ ریلیشنز ہو رہے ہیں، اور دیور اور بہنوئی، پلیز اپنے اندر سے وہ ایک چیز نکالیں عادت کہ جہاں پر سالیاں اور جو ہے نا وہ مذاق کر رہی ہوتی ہیں اپنی بہنوئیوں سے، بھابیاں دیوروں سے مذاق کر رہی ہوتی ہیں، سسر سے بھی ہو رہا ہوتا ہے، سب ریلیشن میں مذاق، کزن سے مذاق۔ پلیز گھر میں بھی اپنے پردے کا اہتمام کیجیے، جتنا بچ سکتے ہیں بچیے۔ ہمارا تو فرض یہ ہونا چاہیے کہ کوئی گھر میں مہمان آتا ہے، سلام دعا کیجیے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیے۔ ان کے سامنے بیٹھنا بھی میرے خیال سے نہیں چاہیے، اور اگر اس چیز کو کوئی برا مانتا ہے تو ماننے دیجیے۔ آپ اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ ہونے دیجیے یہ دنیاوی رشتوں کو ناراض، لیکن اللہ کو ناراض مت کیجیے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ اب آپ پیرنٹس سوچئے کہ آپ لوگ نے جو بچیوں کو اتنی آزادی دے رکھی ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں وہ فرینڈس بنا لیں بوائز کو، اور پھر یقین کریں اس سے کتنی تباہی ہوتی ہے۔ جہاں مرد اور عورت ہوتا ہے نا وہاں شیطان لازمی ہوتا ہے، یہ میرا اللہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جہاں ہوں گے وہاں شیطان لازمی ہوگا، اور شیطان کا کام جو ہے نا وہ گمراہ کرنا ہے، بھٹکانا ہے۔ تو آپ سوچئے کیا یہ جائز ہے ایک مسلمان گھرانے میں مرد عورت کی دوستی؟ اتنی دیر تک بچیاں آپ کی باہر ہوتی ہیں، فونوں پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ پلیز یہ آپ کا کام ہے، بحیثیت پیرنٹس میرا آپ کا کام ہے اپنے بچوں کو سمجھانا۔
بہرحال آخرت میں بچوں کی پرورش کا بھی سوال ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ بچوں کو جو ہے نا بس آپ چاہتی ہوں میں کہ بچپن سے اپنے گھر میں بچیوں کو پردے کی عادت ڈالیے۔ پردہ بہت ضروری ہے، پلیز اس چیز کو سمجھیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ کل آپ کو پچھتانا پڑے۔ آج ہی اپنے گھر کو درست کر لیجئے اور اپنی بچیوں کو باپردہ رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔